رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو تبلیغ اور جو انہوں نے نصیحت کی تھی وہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی کہ ان کے بھائی قومی بھائی، قوم کے اعتبار سے جو بھائی ہے شعیب کو بھیجا گیا علیہ السلام۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدو، تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، ولا تنقصوا، اور کمی نہ کرو، المکیال، ناپ، والمیزان، اور تول میں تم کمی نہ کرو۔ یہ مدین والوں کی یہ عادت تھی کہ جو بھی اس کے پاس مال خریدنے کے لیے جاتا تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ انی، بے شک میں، اراکم، دیکھ رہا ہوں تمہیں، بخیر، بھلائی میں، وانی، اور بے شک میں، اخاف، خوف کرتا ہوں، علیکم، تمہارے اوپر، عذاب یوم محیط، گھیر لینے والے عذاب کے دن کا۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، اوفو، پورا کرو، المکیال، ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسون، اور کم کر کے نہ دو، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تعصوا، اور نہ پھیرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے نہ پھیرو، بقیت اللہ، اللہ کا باقی رہ جائے گا، جو رزق ہے وہ اللہ کا باقی رہ جائے گا، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم، اگر تم ہو، مومنین میں سے، وما لکم، اور وما انا علیکم، اور نہیں میں، علیکم، تمہارے اوپر، بھی حفیظ، کوئی نگہبان ہوں گا۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تم حرام مال کو چھوڑ دو اور حلال اپنے بچوں کے لیے رزق کو کماؤ۔ قالو یا شعیب، اس آیت میں قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام پر طنز کرنا وہ بیان۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا تمہاری نماز، تأمرک، حکم دیتی ہے تمہیں، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ماں، جن کی، یعبد، عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، او ان نفعل، یا یہ کہ ہم نہ کرے، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، انکا، بے شک تم، لانت، ضرور تم، الحلیم، بڑے عقل مند، الرشید، نیک چلن ہو۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو جواب دینا۔ قال، فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، بھلا بتاؤ تم، ان کنت، اگر میں ہوں، علی بینۃ، ایک روشن دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی، اور اس نے دیا ہو مجھے، منہ، اپنے سے، رزقا حسنا، اچھا رزق دیا ہو تو میں تمہیں کیوں نہ سمجھاؤں، وما ارید، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الی ما، طرف اس کے، ما انہاکم عنہ، جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، ان ارید، نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح، مگر اصلاح کرنا، مستطعت، جتنی میں طاقت رکھوں، وما توفیقی، اور نہیں میری توفیق، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے ہی ہے، علیہ، اسی پر توکلت، میں بھروسہ رکھتا ہوں، والیہ انیب، اور اسی کی طرف انیب، میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تنبیہ کرنا، خبردار کرنا۔ ویا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ ابھار دے تمہیں، منکم، تمہیں، شقاقی، میری دشمنی، ان یصیبکم، کہ پہنچ جائے تمہیں، مثل ما، جو اصابہ،
پہنچا قوم نوح، نوح کی قوم، و قوم ہود اور ہود کی قوم، و قوم صالح اور صالح علیہ السلام کی قوم، وما قوم لوط اور نہیں قوم کی لوط کی قوم، منکم تم سے بعید کچھ ہی دوری پر ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا قوم کا توبہ اور استغفار کی دعوت دینا، یعنی کہ قوم کو دعوت دینا کہ تم استغفار اور توبہ کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اور مغفرت طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبوا رجوع کرو، الیہ اس کی طرف، ان ربی لا رحیم ودود بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے، ودود محبت والا ہے۔ قالوا یا شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی انہوں نے دھمکی دی کہ ہم آپ کو سنگسار کریں گے اور شہر سے دور کر دیں گے۔ قالوا انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کثیرن بہت سا، مما اس سے جو تقول تم کہتے ہو، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاکَ ضرور دیکھتے ہیں تمہیں، فینا اپنے درمیان، ضعیفا کمزور دیکھتے ہیں، ولولا اور اگر نہ ہوتا رہتک تمہارا قبیلہ، لارا جمناکا ضرور ہم پتھر مار کر ہلاک کر دیتے تمہیں، وما انت اور نہیں تم علینا ہم پر بھی عزیز عزت والے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان قوم کو نصیحت کی۔ قال یا قوم، اے میری قوم، فرمایا اے میری قوم، ارہتی کیا میرا فیصلہ، میرا قبیلہ، ارہتی میرا قبیلہ، آز زیادہ غلبے والا ہے، علیکم تم پر، من اللہ اللہ سے، واتخذتموہ اور تم نے بنا رکھا ہے اسے، وراءکم اپنے پیچھے، ظہریًا ڈال رکھا ہے ہوا، اپنے پیچھے ڈالا رکھا ہوا، بنایا ہوا ہے۔ ان ربی بے شک میرا رب، بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، محیط گھیرے ہوئے ہے۔ ویا قوم اعملوا حضرت شعیب علیہ السلام کا تمام حجت، ویا قومی اور اے میری قوم، اعملوا تم کام کرتے رہو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں عامل کام کر رہا ہوں، سوف تعلمون ان قریب تم جان جاؤ گے، من یاتیہ کس پر آتا ہے، عذاب یخزیہ جو رسوا کر دے اسے، ومن اور کون ہوا وہ، کاذب جھوٹا ہے، وارتقبوا اور تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، رقیب انتظار کر رہا ہوں۔ ولما اور جب جا آیا امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے بچا لیا، شعیب والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لے آئے، ماؤ اس کے ساتھ، برحمت رحمت سے، منا اپنی طرف سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اور پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ خوفناک چیخ، وَأَصْبَحُوا تو وہ صبح کے وقت رہ گئے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ الصیحۃ خوفناک چیخ، اس سے مراد قرآن مجید میں مدین والوں پر آنے والے عذاب کی کیفیت دو طرح سے بیان کی گئی ہے، ایک انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لیا، اور دوسرا ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ ان دونوں کیفیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے ایک جگہ ہلاکت کی نسبت سب قریب یعنی خوفناک چیخ کی طرف کی گئی، اور دوسری طرف سب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی ہے۔ کأن لم یغنوا گویا کہ وہ بسے ہی نہیں تھے، فیہا ان میں، الا سن لو بعد دوری ہے، لمدین مدین کے لیے، کما جیسا بعیدت دور ہوئے، ثمود جیسے دور ہوئے، ایسے ہی مدین کے لیے بھی کیا ہے، دوری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا، آگے دروس البلاغت کا نکالو۔ والاتناب وہ معنی کو ادا کرنا زائد عبارت کے ساتھ،
زائد عبارت کے ساتھ، اس سے مع الفائدتی، فائدے کے ساتھ، یعنی کہ معنی کو اس طرح ادا کیا جائے، زائد معنی کو اس طرح، زائد عبارت کو اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ جو زائد عبارت ہو وہ معنی کا فائدہ بھی دیتی ہو، معنی کا فائدہ بھی دیتی ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اللہ تعالیٰ کا قول تو نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قول ہے. آپ نے فرمایا قال ربی، اے میرے رب، انی بے شک، ہن العظم، کمزور ہو گئی ہڈیاں، منی، مجھ سے، اور جھڑ گئے سر کے بال کچھ، اور سفید ہو گئے سر کے بال کچھ. تو یہاں پر جو واشتعل الرأس شیبن سے مراد یہ ہے، یہ زائد عبارت ہے، لیکن زائد عبارت ایسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ معنی کا فائدہ دے رہی ہے، اور معنی وہ یہ ہے یعنی یعنی کہ میں بوڑھا ہو گیا، معنی یہ ہے. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ، آگے پھر زائد عبارت کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے، یا تو جب نہ ہو زائد میں کوئی فائدہ، جب زائد عبارت کو بیان کرنے میں زیادتی میں کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ دو طرح سے ہوگی، اگر تو وہ متعین ہوگی یا متعین نہیں ہوگی. جو زائد عبارت بیان کی جا رہی ہے وہ متعین ہوگی یا متعین نہیں ہوگی. ان تعینت، اگر متعین ہو تو پس اس کو طویل کہتے ہیں، جس طرح کہ فَأَلْفَا قَوْلُهُ كِذْبًا، اور پایا میں نے اس کے قول کو کذبا، جھوٹا، وہ مینن، اور جھوٹا، آگے اس کا مراد بھی جھوٹا ہے. اب مینن یہ عبارت تو زائد ہے لیکن معنی کا فائدہ دے رہی ہے، لیکن وہ جو معنی ہے وہ متعین بھی ہے، متعین بھی معنی ہے. متعین کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں. آگے اور حشف، اگر متعین نہ ہو، اگر ہو زائدہ غیر متعین تو اس کو حشف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشف کہتے ہیں. ان تعینت، اگر متعین ہو تو طویل سے اس کی مثال دے گی. فَأَلْفَا قَوْلُهُ، کہ میں نے پایا اس کے قول کو کذباً، جھوٹا، اور جھوٹا یہاں پر زائد عبارت تو ہے لیکن فائدہ نہیں دے رہی کوئی معنی کا. والحشف وعلم علم اليوم والامس، اور تو جان آج کے دن کو اور کال کے دن کو، قبلہ، جو اس سے پہلے ہے، جو آج سے پہلے ہے. اب یہاں پر قبلہ زائد ہے، متعین بھی ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے ومن دوائل ایجاز، ایجاز کے کلام کو مختصر لانے کے اسباب یہاں سے بیان ہو رہے ہیں. ایجاز کے کلام کو مختصر لانے کے اسباب بیان ہو رہے ہیں. تفہیم الحفظ، یاد رکھنا آسان ہو، یاد رکھنا آسان ہو. وتقریب الفہم، اور سمجھنے کے قریب ہو، سمجھنے کے قریب ہو. اور مقام تنگ ہو، دیق المقام، مقام تنگ ہو. والاعجاز، اور بات کو مختصر رکھا جائے، بات کو مخفی رکھا جائے. والاعجاز، بات کو مخفی رکھا جائے، بات کو. وسامعات المحادثات، اور باہم گفتگو کے رنج کی وجہ سے بھی کلام کو مختصر کیا جاتا ہے، باہم گفتگو کے رنج کی وجہ سے بھی کلام کو مختصر کیا جاتا ہے. ومن دوائل اتناب، یہاں سے معنی کو اچھی طرح ثابت کرنے کے لیے کلام کو لمبا کیا جاتا ہے. ان اسباب کا بیان ہے کہ ثابت کیا جاتا ہے، معنی کو ثابت کیا جاتا ہے، معنی کو وضاحت کی جاتی ہے، مراد کی وضاحت کی جاتی ہے، اور پکا کیا جاتا ہے کلام کو، تقید پکا کیا جاتا ہے. اور خیالات، وہم کو دور کیا جاتا ہے، وہم کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے، وہم کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ ایجاز کی اقسام ہے. ٹھیک ہے. بس کل سے ہم یہ دروس البلاغت نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آگے مرکات کا نکالیں. ویشترط، اور شرط
شرطیات کی نقیض کے پائے جانے میں، یہاں سے شرطیات کی نقیض کا بیان ہے۔ شرطیات کے نقیض کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنس اور نوع میں متفق ہوں۔ اتفاق فی جنسی والنوع، اتفاق و متفق ہو جنس اور نوع میں، اور مختلف و کیف میں، کیف میں وہ مختلف ہو اور متفق ہو جنس اور نوع سے میں۔ جنس سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ اتصال اور انفصال میں برابر ہو، یعنی کہ اگر ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہو تو اس کی نقیض بھی متصلہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ایک اصل منفصلہ ہو تو نقیض بھی کیا آئے گی؟ منفصلہ آئے گی۔ اور نوع سے مراد ہے متصلہ کی اقسام میں لزومیہ اور اتفاقیہ، اور منفصلہ کی اقسام میں انادیہ اور اتفاقیہ ہے۔ نوع سے مراد متصلہ میں لزومیہ اور اتفاقیہ، اور متصلہ کی اقسام میں انادیہ اور اتفاقیہ۔ اگر اصل قضیہ لزومیہ ہو تو اس کی نقیض بھی لزومیہ ہوگی، اگر اصل قضیہ انادیہ تو اس کی نقیض بھی انادیہ ہوگی، یعنی کہ منفصلہ انادیہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ مخالفت سے مراد ایجاب اور سلب ہے، پیچھے بھی ہو گیا تھا کہ وہ ایجاب اور سلب میں مختلف ہو، یعنی کہ پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا، اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہو گیا۔ کم سے مراد آپ کو پتہ چل گیا کم سے کیا مراد ہے۔ آگے آ گیا کیف میں مختلف ہو، پس متصلہ لزومیہ موجبہ کی نقیض سالبہ متصلہ لزومیہ آتی ہے۔ متصلہ لزومیہ موجبہ کی نقیض سالبہ متصلہ لزومیہ جزیہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ کلی کی مثال دائماً کلما کان آ با فجیم دال، کلما دائماً کلما کان آ با فجیم دال، تو اس کی نقیض آئے گی لیسا کلما کان آ با فجیم دال، ٹھیک ہے، آ با فجیم دال۔ آگے آ گیا منفصلہ انادیہ موجبہ کی نقیض سالبہ منفصلہ انادیہ آتی ہے، سالبہ منفصلہ انادیہ آتی ہے۔ جس طرح کہ دائماً اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا کی نقیض آئے گی لیس دائماً اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، ٹھیک ہے، یہ آئے گی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں لزومیہ میں علت اور والا علاقہ ہوتا ہے، لزومیہ میں کیا ہوتا ہے؟ علت اور ملول والا علاقہ ہوتا ہے نا، لہٰذا اب یہ اختصار کیا ہے۔ اصل اس سے مراد کیا ہے؟ جو آ ہے نا، آبا سے مراد ہے طلوع شمس ہے، اور جیم دال سے مراد ہے وجود نار۔ جیم دال سے مراد کیا ہے؟ وجود نار۔ لہٰذا طلوع شمس یہ علت ہے نا وجود نار کے لیے، طلوع شمس علت ہے وجود نار کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور انادیہ میں تنافی مقدم اور تالی کی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ انادیہ میں جو تنافی ہے وہ مقدم اور تالی کی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے نا، لہٰذا زوج اور فرد ایک ہی مادے میں یا ایک ہی عدد میں جمع ہونا ان کا محال ہے، کہ زوج بھی ہو اور فرد بھی ہو، وہ ایک بھی ایک مادے میں، دو بھی ایک مادے میں جمع ہونا، یہ کیا ہے؟ محال ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی آگے مثالوں سے دیتے ہیں۔ فہاکذا، بس جب تو نے کہا دائماً کلما کان آبا فجیم دال، تو ہوگا نقیض اس کی لیسا کلما کان آبا فجیم دال، اور جب تو نے کہا دائماً اما یکون ھذا العدد زوجا او فردا، تو اس کی نقیض لیسا دائماً اما یکون ھذا العدد زوجا او فردا۔ یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، کل سے ہم انشاءاللہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور آپ نا ریاض الصالحین کتاب لے لیں، ریاض الصالحین شروع کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں اصول الشاشفہ۔ وَإِنَّمَا نقصان فی ادھر سے نا سوال تھا عبارت، وَإِنَّمَا نقصان فی الرِّقِّ مِنْ حَيْثُ، سوال یہ تھا، سائل سوال کرتا ہے کہ آپ کی اس بحث سے یہ ثابت ہو گیا کہ مکاتب یہ مملوک کامل نہیں ہے، مکاتب یہ مملوک کامل نہیں ہے، اور مدبر اور ام ولد یہ کیا ہے؟ مملوک کامل ہے، مملوک کامل ہے۔ اب اگر کوئی شخص قسم یا زہار کے کفارے میں مکاتب کو آزاد کر دے، مکاتب کو آزاد کر دے،
تو کفارہ ادا ہو جانا چاہیے، کفارہ ادا ہو جانا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہو نہیں ادا ہوتا۔ اور اگر مدبر اور ام ولد کو آزاد کر دے تو کفارہ ادا ہو جانا چاہیے، کفارہ ادا ہو جانا چاہیے، لیکن معاملہ تمہارے نزدیک برعکس ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ کی اس پچھلی بحث سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ مکاتب جو ہے یہ مملوک کامل نہیں ہے، اور مدبر ام ولد یہ کیا ہے؟ مملوک کامل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ مکاتب کو قسم یا یمین کے کفارے میں آزاد کرے تو کفارہ ادا نہیں ہو جانا چاہیے، کفارہ ادا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مملوک کامل نہیں ہے، اسی وجہ سے کفارہ ادا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ام ولد یا مدبر کو آزاد کرے تو کفارہ ادا ہو جانا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ کامل مملوک ہے، وہ کیا ہے؟ کامل مملوک۔ لیکن آپ کے نزدیک اس کے برعکس ہے، اگر مکاتب کو آزاد کرتا ہے تو کفارہ ادا ہوگا یمین اور زیار کا، اگر مدبر یا ام ولد کو آزاد کرتا ہے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کو سمجھا دیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ملک یہ دنیا کی غلامی ہوتی ہے، اور جو رق ہے نا یہ ہمیشہ کی غلامی ہوتی ہے۔ ملک کس کی غلامی ہوتی ہے؟ دنیا کی غلامی ہوتی ہے، اور رق ہمیشہ کی غلامی، یعنی کہ پشت در پشت چلنا، باپ کا تھا غلام، پھر بیٹے کا، پھر بیٹے سے اس کے بیٹے تھا، اس طرح چلنا، ٹھیک ہے۔ اب مدبر اور ام ولد میں ہم مانتے ہیں کہ مملوک کامل ہے، مملوک کیا ہے؟ کامل ہے، لیکن رق ناقص ہے۔ رق کیا ہے؟ ناقص ہے، رقیت ناقص ہے، کیونکہ مولا مرتے ہی وہ آزاد ہو جائیں گے، مدبر بھی آزاد ہو جائے گی اور ام ولد بھی آزاد ہو جائے گی جب مولا مرے گا، جب مولا مرے گا دونوں آزاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو مکاتب ہے نا اس میں نا رق ناقص ہے، کامل نہیں ہے، رق کیا ہے؟ ناقص ہے۔ مکاتب مملوک کامل ہے لیکن رق ناقص ہے، رق کیا ہے؟ ناقص ہے، یعنی کہ مولا مرے گا تو تب بھی وہ آزاد نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ اس کے بیٹوں کو مل جائے گا، پھر اس کے بیٹوں کو مل جائے گا جب تک وہ پیسے ادا نہیں کرتا۔ اور کفارے میں نا واجب ہوتی ہے تحریر، آزادی واجب ہوتی ہے۔ کیا واجب ہوتی ہے؟ تحریر واجب ہوتی ہے۔ تحریر کہتے ہیں رقیت کو زائل کرنا، حریت کو ثابت کرنا، یعنی کہ غلامی یہ زائل ہو جائے اور جو آزادی ہے وہ ثابت ہو جائے، یہ رق کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا فتحریر رقبہ، گردن کو آزاد کرنا۔ اب یہ گردن کو آزاد کرنا مطلق بولا گیا، آپ نے پیچھے بھی قاعدہ پڑھا ہے المطلق اذا ارید، المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، کہ مطلق جب بھی بولا جائے اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، مطلق جب بھی بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرد کامل ہوتا ہے۔ اب جب رقیت کامل کو زائل کر دے، کامل تب ہوگا نا، تحریر کامل تب ہوگا جب رقیت کامل کو زائل کرے۔ اب جب کہ رقیت ناقص یہ تحریر کامل کو زائل نہیں کرے گی بلکہ تحریر ناقص کو زائل کرے گی، تو مدبر اور ام ولد میں رقیت ناقص ہے، اگر ان کو آزاد کرے تو تحریر کامل نہیں ہوگی بلکہ ناقص ہوگی، تحریر ناقص ہوگی، کامل نہیں ہوگی۔ اگر مکاتب کو وہ آزاد کرے تو تحریر کامل ہوگی، کیونکہ اس میں تحریر کامل پائی جا رہی ہے، اس میں تحریر کامل پائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ مدبر اور ام ولد کو آزاد کرنے کی صورت میں کفار اور یمین کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، مکاتب کو آزاد کرنے میں اس میں ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے جواب ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، سوال سمجھ آ گئی ہوگی۔ جواب یہ کہ ملک دنیا کی آزادی ہوتی ہے اور رق ہمیشہ کی آزادی ہوتی ہے، یعنی کہ پشت در پشت چلنا۔ اب ہم مانتے ہیں مدبر اور ام ولد میں مملوک تو کامل ہے، مملوک کامل ہے لیکن رقیت ناقص ہے۔ رقیت وہ ناقص اس طرح ہے کہ مولا جب مرے وہ آزاد، اور مکاتب میں رقیت ناقص نہیں ہے، رقیت کامل ہے کہ مولا چاہے مر بھی جائے پھر بھی وہ آزاد نہیں ہوگا بلکہ اس کی بیٹوں کو وہ آئے، اس کے بیٹوں کی طرف منتقل ہوگا۔ اور کفار میں جو ہوتی ہے نا وہ تحریر کو زائل کرنا ہوتا ہے،
कुफार में तहरीर को वाजिब करना। तहरीर कहते हैं कि गुलामी को जाहिल कर दिया जाए और आज़ादी को क्या साबित कर दिया जाए। और कुरान पाक में ना फतहरीर रकबा के गर्दन को आज़ाद करना, यहाँ पर मुतलक कहा है। मुतलक अल मुतलक इज़ा उतलिका युरादु बिहिल फर्दुल कामिल, मुतलक जब बोला जाता है तो उससे मुराद फर्द कामिल होता है। अब तहरीर कामिल तब होगा ना जब हम कामिल तहरीर को आज़ाद करेंगे, और कामिल तहरीर वो मुकातब में है, मुकातब में कामिल तहरीर है, ममलूक नाकिस है लेकिन कामिल तहरीर है। उधर अगर मुकातब को आज़ाद करेंगे तो वो कुफारा अदा होगा यमीन और जियार का, अगर उम्मे वलद और मुदबर को आज़ाद करेंगे तो कुफारा अदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें ममलूक नाकिस, ममलूक कामिल है लेकिन रिकियत नाकिस है। जब मौला मरेगा वो आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, आगे फिर साहिल सवाल कर देता है, कहता है कि हम आपकी बात नहीं मानते, बल्कि मुदबर और उम्मे वलद में रिकियत नाकिस है देखा जाए तो, और मुकातब में रिकियत जो है ना वो नाकिस नहीं है, वो नाकिस है। मुदबर और उम्मे वलद में रिकियत कामिल है, मुकातब में रिकियत नाकिस है। हम आपकी बात तस्लीम ही नहीं करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मुदबर और उम्मे वलद में रिकियत नाकिस है, क्या है, रिकियत कामिल है। रिकियत क्या है, मुदबर और उम्मे वलद में रिकियत नाकिस है और मुकातब में रिकियत क्या है। साहिल सवाल करता है कि आपने कहा मुदबर और उम्मे वलद में रिकियत नाकिस है, आपने ये कहा ना मुदबर और उम्मे वलद में रिकियत नाकिस, ये हम बात नहीं मानते, बल्कि मुदबर और उम्मे वलद में रिकियत कामिल है और मुकातब में रिकियत नाकिस है। मुकातब में क्या है, रिकियत नाकिस है। वो किस तरह के, मुकातब 10,000 फौरन दे दे, आका कहे कि भाई तू 10,000 दे तू आज़ाद, फौरन ही मुकातब 10,000 दे वो आज़ाद, रिकियत नाकिस हुई। और मुदबर उम्मे वलद में रिकियत कामिल इस तरह, ना मौला मरे ना वो आज़ाद हो, लिहाजा रिकियत मुदबर और उम्मे वलद में कामिल है और मुकातब में नाकिस। तो इसका जवाब देते हैं कि तदबीर और इस्तिलाद, तदबीर और इस्तिलाद यानी कि मुदबर और उम्मे वलद ये शरअन फसक का एहतमाल नहीं रखते, शरअन फसक का एहतमाल रखते ही नहीं है। मुदबर और उम्मे वलद शरअन फसक का एहतमाल नहीं रखते, यानी कि मौला ये नहीं कह सकता कि मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद नहीं हो, फसक का एहतमाल नहीं रखते। और मुकातब ये फसक का एहतमाल रखता है, किताबत यानी मुकातब ये फसक का एहतमाल रखता है, क्योंकि अगर वो 10,000 कमा ना सके, 10,000 कमा ना सके, अपने मौला को आके कह दे कि मौला जी मुझसे ना 10,000 कमाए नहीं जा रहे, आप ना मुझे अपनी गुलामी में वापस ले लो, तो लिहाजा इसमें जो फिस्क है, इसमें फिस्क है और मुदबर और उम्मे वलद में फिस्क नहीं है। इस वजह से मुकातब को आज़ाद करेगा तो वो आज़ाद होगा, और अगर मुदबर और उम्मे वलद को आज़ाद करेगा तो वो आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि शरअन का एतबार होता है। शरअन मुदबर और उम्मे वलद में फिस्क नहीं है और मुकातब में फिस्क है, इस वजह से। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना। तर्जुमा करते हैं, व इन्नमा नुकसान, और ये सिर्फ फर्क है रिक में इस ऐसे से के बेशक वो ज़ाइल हो जाती है मौत के साथ ला मुहाला, यकीनी तौर पर। और इसी पर हम कहते हैं जब आज़ाद करें मुकातब को कुफारा यमीन में और कुफारा ज़ियार में तो जायज़ है, और नहीं है जायज़ इन दोनों में आज़ाद करना मुदबर और उम्मे वलद को। मुदबर और उम्मे वलद में कुफार और यमीन के गजारे में आज़ाद करें तो वो आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि वाजिब वो तहरीर है, वाजिब जो है ना इनमें वो तहरीर है, आज़ादी है। और वो तहरीर कहते हैं कि हुर्रियत को साबित करना रिकियत के ज़ाइल के साथ, रिकियत को ज़ाइल करने के साथ हुर्रियत को साबित करना, गुलामी ज़ाहिर हो जाए और आज़ादी साबित हो जाए। बस जब है रिक मुकातब में कामिल तो है तहरीर, तहरीर तमाम वजहों में, तो तहरीर भी आज़ादी भी तमाम वजहों में से होगी जो कि मुतलक है कुरान पाक में। और मुदबर और उम्मे वलद में जब है रिक नाकिस तो नहीं होगी तहरीर, तहरीर तमाम वजहों से। तो तहरीर जो है आज़ादी वो तमाम वजहों से नहीं होगी बल्कि नाकिस से होगी, वो आधा गुलाम आज़ाद होगा, आधा होगा ही नहीं, आधी आज़ादी होगी आधी नहीं होगी। इस वजह से मुदबर उम्मे वलद को आज़ाद करे कुफारा यमीन में ज़ियार में तो वो जायज़ नहीं है, मुकातब में जायज़ है। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना अच्छी तरह से।
آگے آپ کنز الدقائق کا نکالیں، کافی ابھی ہم نے آئے سے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، کنز الدقائق کا نکالیں۔ کنز الدقائق کے مصنف جنہوں نے ان کی تصنیف کی ان کا نام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ، ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود ابو البرکات، ٹھیک ہے، ان کا یہ ہے۔ آگے جو ان کی ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کنز الدقائق ان کی جو وفات ہوئی، ولادت کا تو پتہ نہیں، لیکن ان کی جو وفات ہے وہ جمعہ کے رات ماہ ربیع الاول، جمعہ کی رات ماہ ربیع الاول 710 ہجری میں ہوئی، 710 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ فقیہ شہیر تاریخ وفات ہے، فقیہ شہیر تاریخ وفات، ٹھیک ہے نا۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ 710 ہجری میں۔ ان کا نام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود ہے، ٹھیک ہے۔ نام ان کا عبداللہ ہے، والد کا نام احمد ہے، دادا کا نام محمود ہے، کنیت ابو البرکات ہے اور لقب حافظ الدین ہے۔ لقب کیا ہے؟ حافظ الدین ہے، ٹھیک ہے، لقب حافظ الدین ہے۔ اب آگے نکالیں کتاب النکاح سے، کتاب النکاح سے نکالیں آپ۔ نکاح کا لغوی معنی وطی ہے، کیا ہے؟ وطی ہے۔ نکاح کا لغوی معنی وطی ہے اور عقد بھی ہے، لغوی معنی وطی بھی ہے اور عقد بھی ہے، عقد، ٹھیک ہے۔ پہلا معنی حقیقی ہے اور دوسرا معنی مجازی ہے۔ وطی جو ہے وہ حقیقی معنی ہے اور عقد یہ مجازی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی نکاح کا عقد یفید ملک المتعۃ قصدا، عقد یفید ملک المتعۃ قصدا، عقد ہے وہ عقد ہے جو فائدہ دے ملک متع کا قصدا، ارادے کے ساتھ۔ آگے ہوا عقد یریدا، ہوا عقد یرید علی تملک المتعۃ قصدا وہو سنۃ وعند الطوقان واجب، ہوا عقد یرید علی تملک المتعۃ قصدا وہو سنۃ وعند الطوقان۔ نکاح ایک عقد ہے جو وارد کرتا ہے ملک متع پر قصدن، یعنی کہ ارادے سے، ملک متع پر قصدن ارادے سے واجب کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں۔ وہ سنت، اور وہ سنت ہے، وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ وعند الطوقان واجب، اور شہوت کے وقت واجب ہے۔ نکاح کرنا یہ سنت ہے، لیکن جب شہوت ہو، شہوت کا غلبہ ہو تو اس صورت میں واجب ہے۔ بعض صورتوں میں یہ واجب ہے، بعض صورتوں میں یہ مکروہ بھی ہے، بعض صورتوں میں سنت ہے۔ سنت تو اس صورت میں جب شہوت کا غلبہ بھی نہ ہو اور مرد شہوت کا غلبہ بھی نہ ہو اور عورت کا نان و نقفہ بھی ادا کر سکتا ہو، اس وقت یہ سنت ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہو اور نان و نقفہ بھی ادا کر سکتا ہو تو اس وقت یہ واجب ہے۔ اور اگر شہوت کا غلبہ ہو لیکن نان و نفقہ ادا نہ کر سکتا ہو، یعنی کہ خرچہ، رہن پہن کا، 2 ٹائم کا کھانا، رہنے کی جگہ یہ ادا نہ کرتا ہو تو پھر نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ٹھیک ہے، نکاح
نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم یہی پڑھیں گے، 3 کتابیں ہی ہوں گی، ایک قرآن پاک ہوگا، اصول الشاشی ہوگی اور کنز الدقائق۔